بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، وہ دن جس میں اگر آپ سچے دل سے اللہ کو پکارے نا تو ناممکن بھی ممکن بن سکتا ہے۔ آج اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو سوچیں، آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں کے مالک بن سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اپنی گاڑی ہوگی، اپنا بنگلہ ہوگا، آپ کی جیب پیسوں سے بھری ہوگی، آپ کی الماری میں نوٹ رکھے ہوں گے، اور اگر آج آپ کا بینک بیلنس صفر ہے نا تو اللہ کے حکم سے وہ بھی بھر سکتا ہے۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے نا تو ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نیک بندہ، کوئی اللہ کا ولی آپ کے دروازے پہ آتا ہے، بیل بجاتا ہے اور آپ کو ایسی مدد دے کے جاتا ہے نا جو آپ کی زندگی بدل دیتی ہے۔ کبھی اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ، میرے اس بندے نے آج جمعہ کے دن مجھے پکارا ہے، اس کی جھولی بھر دو، اور پھر ایسے راستوں سے دولت آتی ہے نا جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس وقت کو پا لیں، اگر آپ سچے دل سے مانگ لینا تو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں، کاروبار نہیں چل رہا، نوکری نہیں مل رہی، گھر کے حالات خراب ہیں، شادی میں رکاوٹ ہے، یا آپ کسی بھی پریشانی میں ہے نا تو آج کا دن آپ کے لیے فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ آپ نے صرف ایک سادہ سا عمل کرنا ہے، 33 مرتبہ، جی ہاں صرف 33 مرتبہ اپنی ہاتھ کی انگلیوں پہ وہ ذکر پڑھنا ہے جو آپ کو بتایا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ 33 مرتبہ عام نہیں ہے، یہ 33 مرتبہ آپ کی قسمت بدلنے والے ہیں۔ جب آپ 33 مرتبہ پڑھتے ہیں نا تو سمجھیں کہ اللہ کے خزانے آپ کے لیے کھل رہے ہیں، رزق میں برکت آ رہی ہے، دولت آپ کی طرف آ رہی ہے، آپ کے حالات بدل رہے ہیں، آپ کے گھر میں سکون آ رہا ہے، خوشیاں آ رہی ہیں۔ تصور کریں، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کی اپنی گاڑی ہے، آپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، آپ عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے بچے خوشحال ہیں، آپ کی نسلیں سکون سے زندگی گزار رہی ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ شادی کے لیے پریشان ہیں، رشتے نہیں آ رہے، یا بات بنتے بنتے رک جاتی ہے نا تو جمعہ کے دن 33 مرتبہ یہ عمل کریں اور اللہ سے مانگیں۔ اللہ دلوں کو جوڑنے والا ہے، وہ آپ کے لیے بہترین رشتہ پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ پہ جادو ہے، نظر بد ہے یا کوئی بندش ہے تو جمعہ کے دن 33 مرتبہ یہ عمل کریں، اللہ کے سامنے جھک جائیں اور یقین رکھیں کہ وہ ہر بندش کو توڑ سکتا ہے۔ یہ 33 مرتبہ صرف ایک گنتی نہیں، یہ آپ کی زندگی کے آنے والے 33 سالوں کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب آپ یقین کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کے آنے والے سالوں میں تنگی نہیں رہے گی، آپ بیٹھ کر کھائیں گے اور آپ کی نسلیں بھی سکون سے زندگی گزاریں گی۔ یہ دن آپ کے لیے ایک موقع ہے، ایک ایسا موقع جو شاید بار بار نہیں آتا۔ اگر آپ نے آج اس موقع کو پکڑ لیا تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اپنے دل میں یقین پیدا کریں، اللہ سے مانگیں، روئیں گر گڑائیں اور 33 مرتبہ یہ عمل کریں۔ جب بندہ یقین کے ساتھ مانگتا ہے نا تو اللہ اسے خالی نہیں لٹاتا۔ یاد رکھیں، اللہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ آپ کو دولت دے گا، رزق دے گا، عزت دے گا تو وہ ضرور دے گا، تو آج نیت کریں کہ آپ جمعے کے دن کو خاص بنائیں گے، اللہ سے مانگیں گے اور صرف 33 مرتبہ یہ عمل کر کے اپنی قسمت بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کو حلال دولت عطا فرمائے، آپ کے گھر کو خوشیوں سے بھر دے گا اور آپ کی ہر جائز خواہش کو پورا فرما دے گا۔ پیارے بھائیو، آج کا دن عام دن نہیں ہے، آج جمعۃ المبارک ہے، وہ جمعہ جس کا انتظار سال بھر کی دعاؤں کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ آج کا دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں، کھلے خزانوں اور قبولیت کے فیصلوں کا دن ہے۔ آج اگر آپ نے یہ 3 چھوٹے سے کام کر لیے نا تو وہ چیزیں بھی آپ کی زندگی میں آ سکتی ہیں جن کا تصور کرتے کرتے آپ کی آنکھیں تھک چکی ہیں، دل مایوس ہو چکا ہے اور امیدیں دم توڑنے لگی ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے اور اہل دل فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے نا تو آسمان کے دروازے عام دنوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ دن ہوتا ہے جب رب کریم بندے کی خاموش آہوں کو بھی سن لیتا ہے، وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جو برسوں سے رکی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ راستے بھی کھل جاتے ہیں جن کے دروازے ہر طرف سے بند نظر آتے ہیں۔ جمعہ کا دن ویسے ہی عظمتوں والا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اگر اس لمحے بندہ رب سے مانگ لینا تو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ جمعہ کا دن رحمتوں کی بارش کا دن ہے۔
किस्मत के फैसले बदलने का दिन है। तंगी को आसानी में और फिक्र को खुशहाली में बदलने का दिन है। और जब जुमे का दिन आ जाए तो इसकी बरकतें तसव्वुर से कहीं बढ़ जाती हैं। आज के दिन अल्लाह के नेक बंदे कहते हैं कि जिस घर में ये 3 आसान से अमाल कर लिए जाएंगे ना, उस घर पे रिस्क के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। उस घर से मायूसी, बेसुकूनी, परेशानियां और तंगदस्ती आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो जाती हैं। वो लोग जो कहते हैं कि हमारे हालात बदलने का नाम ही नहीं लेते, जिन्होंने बड़े बड़े वज़ाइफ, लंबी लंबी तस्बीहात पढ़कर भी कोई फर्क महसूस नहीं किया, जिनकी दुआएं जबान पर आके भी वापस लौट जाती है ना, आज का दिन खास तौर पर इन्हीं लोगों के लिए है। अगर आप बरसों से किसी एक हाजत के पीछे लगे हुए हैं, अगर आपने दर दर जाकर भी सुकून नहीं पाया, अगर रिस्क की तंगी ने आपकी नींदें छीन ली हैं, अगर हालात ऐसे हैं कि दिल के अंदर से बस एक ही सदा निकलती है कि या अल्लाह अब और नहीं, तो आज जुमा का दिन सिर्फ ये 3 काम करने की देर है। इसके बाद मसल्ला छोड़ने से पहले पहले अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा ना, जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये वो दिन है जब मांगने वाले को रद्द नहीं किया जाता, जब किस्मत के बंद ताले खोल दिए जाते हैं, जब गैब से मदद के फैसले होते हैं। आज अगर यकीन, उम्मीद और सच्चे दिल के साथ ये अमाल कर लिए जाएं तो वो चीज भी मिल सकती है जो सारी उम्र न मिल सकी, वो दुआ भी कबूल हो सकती है जो सालों से अधूरी थी, और वो मकसद भी पूरा हो सकता है जो नामुमकिन लगता था। प्यारे भाइयों, आखिर तक वीडियो देखे, एक लफ्ज भी मिस ना करे, क्योंकि ये 3 अमाल ऐसे हैं जो शायद आपकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दे। आज मौका है, आज जितना मांगना है ना मांग लो। आज अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की माफी भी मांगिएगा, क्योंकि ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफे जाया हो जाए। इसलिए आज आपने सगीरा कबीरा गुनाहों की माफी मांगनी है, और फिर अपने गुनाहों को बख्शवाने के बाद रब राजी हो जाता है। और जिस बंदे से रब राजी हो जाता है वो ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा किया गया हो। अगर कोई बंदा जुम्मे के दिन ये 3 काम बताए गए तरीके से कर लेता है ना, तो यकीन कीजिए एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा कि कभी किसी के सामने झुकना ना पड़ेगा, न कभी किसी से मांगना पड़ेगा, न दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, ना लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे ना, कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। आज ये 3 काम आपकी तकदीर का फैसला कर देंगे। आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। अगर मेरे बस में होता, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़ के मसल्ले पे बैठाता और कहता कि आज जुमा का दिन आ चुका है, बाबरकत दिन आ चुका है। आज ये छोटे छोटे 3 काम जरूर कर लो। आज पूरी जिंदगी का नसीब और तकदीर बदल जाएगी। आने वाली नस्लों तक रिस्क और दौलत की कभी कमी नहीं आएगी। आने वाली नस्लें भी आबाद हो जाएंगी। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। जब आपके मुल्क में जुमा का दिन आ जाए तो आपने दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर पहले ये 3 काम जरूर करने हैं। अगर कोई बंदा आज अपनी पूरी जिंदगी की कामयाबी के लिए, अपनी नस्लों की कामयाबी के लिए, अपने घर के बच्चों को अरबपति बनाने के लिए 1 मिनट भी नहीं निकाल सकता ना, तो वो फिर कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। आज आपकी जो भी मसरूफियत है, जो भी काम है, आपने जहां जाना है, जहां से आना है, आप वो काम करें। लेकिन अगर सिर्फ 1 मिनट रब की बारगाह में निकाल सकते हो तो सिर्फ 1 मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ने से आप पे रहमतों बरकतों की बरसात हो जाएगी। आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे। आपकी हर मुश्किल परेशानी का गैब से खात्मा हो जाएगा। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? आज रब्बे करीम की बारगाह में मांगी गई हर दुआ कबूल हो जाएगी। आज रब्बे करीम की बारगाह में मंगता भिखारी फकीर बनकर बैठोगे ना, मेरा रब बादशाह बना के उठाएगा। आपने रब्बे करीम से जो भी मांगना है आज मांग लो। मनपसंद नौकरी चाहते हो तो वो मांग लो, मनपसंद शादी करना चाहते हो तो इसकी नियत कर लो। आज वो कबूलियत की घड़ियां आ चुकी हैं जिसमें आप जो भी मांगेंगे ना आपको मिलके रहेगा। एक वो वक्त है जब इंसान पे कभी मुश्किल वक्त, कभी परेशानी आती है तो बंदा रब करीम के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और अपने मसाइल का हल मांगता है। आज वो वक्त है। रब कहता है तू मांग, क्या मांगता है? तेरे मुंह से निकली हर बात तेरे नसीब में लिख दी जाएगी। तेरी तकदीर का सितारा चमक उठेगा। तू मांग तो सही। आज मैं आपको किसी बंदे से नहीं, रब से मांगने का कह रहा हूँ। इसलिए जब भी रब करीम से मांगो तो थोड़ा ना मांगिएगा, जिद करके मांगिएगा। इतना मांगिएगा ना कि आपके खजाने छोटे पड़ जाएं, लेकिन रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। आज जो बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। आज आप में से जो कोई बे औलाद है, नरीना औलाद के लिए पढ़ लें। आप में से जो कोई कर्जदार है,
قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا تو ہے پر ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندش کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کے مسئلے نہ الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ کے دیکھیے۔ آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ آج رب کریم کی بارگاہ سے جھولیاں بھر رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، آپ کا مسئلہ چاہے جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے جھولی پھیلا کر تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے بھائیوں گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے، اس سے پہلے ایک مختصر سی دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ تو سب سے بڑا دینے والا ہے، آج ہم تیرے در پہ ٹوٹے دل کے ساتھ حاضر ہیں۔ یا رب ہمارے رزق کے بند دروازے کھول دے، ہمیں وہاں سے عطا فرما جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ اے مالک کائنات ہماری زندگیوں سے تنگی، فکر اور محتاجی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ جن ہاتھوں میں خالی پن ہے ان ہاتھوں کو اپنی رحمت کی دولت سے بھر دے۔ اے رب کریم جن رشتوں میں بندش آ چکی ہے ان گرہوں کو اپنی قدرت سے کھول دے۔ یا اللہ جن آنکھوں میں برسوں کی نمی ہے ان نے خوشیوں کے آنسو عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار جو ہماری دعائیں مدتوں سے ادھوری ہیں آج ان پر کن فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون، دلوں میں اطمینان اور نصیبوں میں آسانی لکھ دے۔ اے اللہ ہمیں ایسی حلال دولت عطا فرما جو آزمائش نہیں رحمت بن جائے۔ یا رب ہماری زندگی کو اپنی رضا، برکت اور قبولیت سے بھر دے، آمین۔ آج جمعہ کے دن آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر، کاروبار، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے نا، چلتے پھرتے بھی آپ یہ 3 اعمال پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ 3 اعمال نہیں چھوڑنے۔ آپ نے یہ اعمال اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پہ بیٹھ کر یہ چلتے پھرتے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر میرے بھائیوں نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں۔ دولت چاہیے، دولت مانگ لیں۔ جس کو جو بھی چاہیے نا مانگ لینا، کیونکہ آج یہ 3 کام کرتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے نا 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کے رہے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے نا، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی سنہری جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے نا، جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ نام ہر کسی کو زبانی آتے ہیں، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ ان ناموں کو کب پڑھنا ہے
اور کب پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے؟ یہ نام پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر بندہ سوچتا ہے کہ کاش کبھی میرے پاس اتنا رزق ہو، دولت ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہو، بڑا گھر ہو، نرینہ اولاد ہو، تو آج یا رزاق یا فتاح پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یا رزاق یا فتاح کا وظیفہ آپ کی نسلوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے دو نام یا رزاق یا فتاح کا وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق اے رزق دینے والی ذات، یا فتاح اے کھولنے والی ذات۔ آپ یا رزاق یا فتاح کو ملا کے پڑھیں گے نا تو ایک بار شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم، یعنی 11 بار یا رزاق یا فتاح پڑھنے سے آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے نا وہ کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ بس آپ نے یا رزاق یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جمعے کا دن بار بار نہیں آئے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا رزاق یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے نا، آپ نے جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے نا کہ اس کے ذکر سے عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں اور رزق اور دولت خود چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ جس کے لیے انسان ساری زندگی صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے، بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، آج وہ خواہشیں، آج ہر حاجت جتنی بھی بڑی ہے نا، اگر آپ خزانے بھی مانگو گے تو ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دوسرا کام، دوسرا وظیفہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے نا کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، عرش پہ بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب کریم فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آج یہ میرا بندہ جو مانگتا ہے نا، جتنا مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ فرشتے غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل لے کر آ جائیں گے۔ آپ کی طرف آنے والی رکاوٹیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، آنے والے مسائل بھی فرشتے غیب سے ختم فرما دیں گے۔ آپ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال رہیں گے۔ آپ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے نا کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اگر میں اس کے کمالات گنوانا شروع کروں نا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پورا دن بھی گزر جائے نا تو اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آج یہ 3 کام کر لینا، سینے کا راز بتا رہا ہوں، آج جمعے کا باکمال اور مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے میرے بھائیوں دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، یعنی 33 ٹائم۔ توجہ کیجیے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے دوران آپ جتنا مانگ سکتے ہیں نا مانگ لیں۔ دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے 33 بار پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ اگر یہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ بتا رہا ہوں نا یہ نہ پڑھا نا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور رب کو منانے کا راز ہے۔ آپ نے میرے بھائیوں میری بہنوں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، جن گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی ہے، پھر پورا سال تنگ دستی، مصیبتیں، پریشانیاں اس بندے کا مقدر ہو جاتی ہیں، اور جس کی گناہوں سے معافی ہو جاتی ہے وہ آج رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگتا چلا جائے گا نا اس کے مقدر، اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔
اس سے برکتوں والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا رزق حلال نوازا جائے گا، بے برکتی اور بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ ارپتی بن جائے گا۔ جو جمعے کے دن شروع سے اب تک ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتائے گئے طریقے سے یہ 3 کام کرے گا نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے بانٹتے بھی جاؤ گے نا تو رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ رب کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آج یہ موقع مل رہا ہے اور یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ وظیفہ کا مکمل طریقہ میں نے بتا دیا ہے، ایک بار پھر سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر بھی 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اور پھر وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگے۔ مولا کریم تو رازق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔